بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے مومن ایمان والے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سب دل سے مانتے ہیں، کل یہ سب آمنا مانتے ہیں دل سے، باللہ اللہ کو، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ نیز کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں بوجھ ڈالتا کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، مکلف نہیں بناتا، بوجھ نہیں ڈالتا کسی شخص پر مگر یہ کہ جتنی اس کو طاقت ہو۔ اللہ اکبر۔ لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اور ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں، ان نسینا مولا ہم اگر بھول جائیں، او اخطانا یا کوتاہیاں کر بیٹھے، خطائیں کر بیٹھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ ڈال ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسے کہ بھاری بوجھ ڈالا تو نے ان لوگوں پر جو پہلے گزرے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں ہے، واعف بہ واعف عنا اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، مولانا دوست مددگار، فانصرنا تم مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کفار قوم پر، آمین ثم آمین۔ یہ پیارا اور کتنا دل نشیں انداز ہے میرے اللہ کا، سورہ بقرہ کی آخری آیت، ایسا دل نشیں انداز کہ دل میں اتر جاتا ہے، اور ہم اپنی ہر دعا کے اندر یہ آیات دہراتے ہیں۔ رب کائنات کے حضور ساری چیزیں، ساری حقیقتیں اس آیت کے اندر مولا نے رکھ دی ہیں کہ سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، طلب بھی ہیں، بخشش کے طلبگار بھی ہیں، اور مولا لوٹنا بھی تیری طرف ہے۔ پھر ذمہ داری اللہ نہیں ڈالتا کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی رب کائنات جس پر جو بوجھ ڈالتا ہے نا، پہلے اس بوجھ کے اسے قابل کرتا ہے، اس کو اٹھانے کے قابل بناتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو ہمتیں، طاقتیں، لیاقتیں، صلاحیتیں، خوبیاں اور اپنی مہربانیاں پہلے عطا کر دیتا ہے، پھر اس میں ذمہ داری ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بندہ یہ نہ کہے کہ میرے کندھوں پر اتنا بوجھ آ گیا ہے، بندے تو نے کیا اٹھانا ہے، تو تو اٹھانے کے قابل ہی نہ تھا، یہ تو تیرے مولا کا کرم ہے کہ تجھے اس قابل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس بوجھ کا اتنا اجر، اتنا کرم کہ اللہ رب العزت اپنی نگاہ کرم ہی اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اولاد میں
جو اولاد ماں کو زیادہ پیاری ہو نا، فرما بردار ہو، جو اولاد فرما بردار ہو، ماں اسے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا نظر میں رکھتی ہے، اس بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ارے لوگوں، ہم تو انسان ہیں، ہماری کیفیتوں کا، رحم کا، پیار کا عالم یہ ہے، وہ تو مولا ہے، کائنات کا پالنے والا پروردگار ہے، تو جو اس کا فرما بردار ہو جائے پھر اس کے ساتھ اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبتوں کا، اس کے لطف و کرم کا، اس کی عنایات کا عالم پھر کیا ہوگا، سوچنے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ کرنا ہمیں اتنا پیارا اور دل نشیں انداز میرا اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یوں مانگا کرو اور یوں مانگا کرو، میرے سامنے اپنے ہاتھ یوں پھیلاؤ اور یوں پھیلاؤ، میرے دروازے پر دستک دو تو یوں دو اور یوں دو۔ آدھی رات ہو، ساری دنیا اپنے گیٹ بند کر دیتی ہے، دنیا بند کر دیتی ہے، میرا مولا اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں مغرب کے بعد اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اہل جہنم کو آزاد کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایسا سخی، ایسا کریم کہ اپنے در پہ آئے ہوئے گدا کو وہ کیسا بھی ہے خالی نہیں لٹاتا، اپنا دروازہ بند نہیں رکھتا، بس ایک سجدہ تہجد کا کرنے کی دیر ہے، وہ اپنی نگاہ کرم پھیر لیتا ہے۔ پھر سجدہ کرو گے، اگلی دستک دی، 12 رکعتوں میں کتنے سجدے، کتنی بار دستک، اور وہ سجدے اگر لمبے ہو جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے سجدوں کو طویل کیا کرتے، لمبے کیا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہے، پیغمبروں سے خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، میرا اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ لیکن اس سب مقام اور درجوں کے باوجود لوگوں، انکساری کا عالم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا ادا ہے اپنے رب کو منانے کی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جب کوئی دروازہ آ کے کھٹکھٹائے، آدھی رات ہو، تو ہم میں سے اگر کوئی درد مند ہو نا، تو وہ بھی بھاگ کر اٹھتا ہے کہ کون ہے اس وقت میرے دروازے پر، میں دیکھوں کھولوں کس کو پریشانی ہے، کاش ہماری یہ طبیعتیں ہو جائیں، ہماری عادتیں ہو جائیں۔ میری بہنوں، یہ زندگی چند روز کی ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن رب کائنات کی بارگاہ آخری وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، سب کے دروازے بند ہیں۔ کوئی کسی بادشاہ کے در پہ چلا جائے نا، تو بادشاہ اپنے ملازموں سے کہہ دیتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میرے آرام کا ٹائم ہے، خلل نہ ڈالنا۔ تو وہ ملازم جو گیٹ کیپر کھڑے ہوتے ہیں، گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ٹائم ہے ملنے کا، یہ بھی کوئی بات کرنے کا ٹائم ہے؟ قربان جو اس مولا کے، رات کا پچھلا پہر اور دروازے اپنی رحمت کے کھولے ہوئے، اور دروازے رحمت کے کھولنے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہائے ہائے، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی بیمار اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی تنگ دست فراخی رزق دے دوں، ہے کوئی پریشان حال پریشانیاں دور کر دوں۔ قربان جائے خدا کی قسم، رب کائنات کی ان اداؤں پہ، اللہ کی عزت کی قسم، میرے سامنے اس کا کلام ہے، سجدہ طویل نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو وہ پھر اتنا سوز و گداز سے سننے والی ذات، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سن لے تو اگنور کر دے، ایک خود جو آوازیں لگائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، پھر پڑھیں۔ میری بہنوں، ماشاء اللہ، میری بہنوں، تہجد کے وقت جس کو سجدے نصیب ہو گئے نا، اور ان سجدوں میں خلوص نیت مل گیا، عاجزی اور انکساری مل گئی، اور پھر اس میں دعاؤں کی رکت مل گئی، بس اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ اس لیے آؤ اپنی عادت میں شامل کریں، چاہے دو نفلی سے، تہجد کے 2 نفلی سے۔ تو جب بندہ 2 پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے میں 4 کیوں نہ پڑھ لوں، 4 پڑھ کے تو کہتے ہیں میں 8 کیوں نہ پڑھ لوں، اٹھ تو گئی ہوں، ہے وقت تو مل گیا ہے، مولا نے اپنے۔ اچھا پھر مزے کی بات، ایک اور فلسفہ اس وقت کا، باقی اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت کی، حی علی الفلاح،
حی علی الصلاح، آؤ طرف فلاح کی، کامیابی کی، آؤ طرف نماز کے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی